اسرائیل نے غزہ پر قیامت ڈھا دی. اسپتال پر بمباری, 800 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے. ڈاکٹر, عملہ, خواتین اور بچے نشانہ بنے. اسپتال میں سینکڑوں زخمی اور بیمار موجود تھے. بڑی تعداد بے گھر افراد کی بھی تھی. دہشت گرد ریاست نے اس سے پہلے رفح میں امدادی سامان کے گودام پر بھی بمباری کی. 80 سے زائد فلسطینی جان سے گئے. صہیونی ریاست کی وحشیانہ بمباری سے شہداء کی تعداد 3800 سے زائد ہو گئی. 13,000 زخمی. تباہ عمارتوں کے ملبے تلے اب بھی ہزاروں فلسطینی پھنسے ہیں. امدادی ٹیمیں ناکافی. شہری ہاتھوں سے ملبہ کھود کر لاشوں اور زخمیوں کو نکال رہے ہیں. غزہ کو خوراک, بجلی, پانی اور ایندھن کی فراہمی بدستور معطل. ایندھن ختم ہونے سے اسپتال بند ہونے لگے. لاشیں رکھنے کی جگہ, زخمیوں کے علاج کے لیے دوائیاں نہیں. زخمی فلسطینی سسک کر موت کے منہ میں جانے لگے. اسرائیل کی تازہ وحشیانہ دہشت گردی پر مسلم رہنما پھٹ پڑے. فلسطینی صدر محمود عباس نے آج امریکی صدر جو بائیڈن سے طے شدہ ملاقات منسوخ کر دی. عمان سے واپس فلسطین روانہ ہو گئے. طیب اردوغان نے کہا, اسرائیل خود کو عالمی قوانین سے بالا تر سمجھتا ہے. غزہ میں ظلم روکنے کے لیے پوری انسانیت ایکشن لے. مصری وزارت خارجہ نے کہا, شہریوں کو نشانہ بنا کر بمباری کرنا انسانی حقوق پر حملہ ہے. امریکی کانگریس کی رکن راشدہ طلعیب نے ٹویٹ میں امریکی صدر کو مخاطب لکھ کر کے لکھا, ہم یاد رکھیں گے بائیڈن کہاں کھڑے تھے. غزہ میں اسپتال پر اسرائیلی حملے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست. متحدہ عرب امارات اور روس نے ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست دی. ریاض میں غزہ کی صورتحال پر OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا. نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اجلاس میں شرکت کے لیے جدہ پہنچ گئے. ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دو ٹوک اعلان. آرمی چیف کی زیر صدارت GHQ میں 260ویں کور کمانڈرز کانفرنس. غزہ میں اسرائیلی بمباری سے معصوم شہریوں کے جانی نقصان پر تشویش کا اظہار. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا, فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی, اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے. مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل, غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. مقدس مقامات پر قبضے کے خاتمے کے لیے فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھیں گے. جنگ کوئی بھی جیتے, مائیں ہار جاتی ہیں. غزہ کے اسپتال سے دل دہلا دینے والا منظر. ایک ماں اپنے 2 بچوں کی شہادت پر نوحہ کنا. بچوں کے بے جان جسم سے لپٹ کر روتی رہی. ڈاکٹر نے بے جان جسموں پر نام اور ایک نمبر لکھ دیا. ماں رونے کے سوا کچھ نہ کر سکی. غزہ میں ہر 10 منٹ بعد ایک بچے کی شہادت ہو رہی ہے. غزہ میں آدھی آبادی بچوں پر مشتمل ہے. اسرائیل کی وحشیانہ بمباری اب تک 1000 سے زائد بچوں کی جان لے چکی ہے. بیجنگ میں تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم کا آغاز. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی شریک. افتتاحی اجلاس سے خطاب میں چینی صدر شی جن پنگ نے کہا, فورم کے تحت ترقی پذیر ملکوں کے لیے نئی اقتصادی راہداریوں کا قیام ترجیح ہے. بیلٹ اینڈ روڈ تعاون باہمی مفاد کو فروغ دینے والا فورم ہے. روشن مستقبل کے لیے ہمیں اجتماعی چیلنجز کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا. نگراں وزیر اعظم کی بیجنگ میں روسی صدر سے ملاقات. روسی صدر نے کہا, پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینا چاہتے ہیں. خطے کی معاشی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. انوار الحق کاکڑ بولے, انسدادی دہشت گردی کے روس اور پاکستان یکساں موقف رکھتے ہیں. افغانستان میں امن و استحکام کے لیے بھی 2 طرفہ تعاون اہمیت کا حامل ہے. توانائی کے شعبے میں روسی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کریں گے. CPEC, however, is not just an economic corridor. It's a symbol of China-Pakistan strategic trust. Both China and Pakistan are determined to make Gwadar a hub for regional connectivity. I want to share my government's vision to alleviate the transformative nature of CPEC to even greater heights.
نگراں وزیر اعظم کی چین کی کمپنیوں کو شمسی توانائی کے میدان میں سرمایہ کاری کی دعوت. چینی تھنک ٹینک اور اسکالر سے خطاب میں انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا چین اور پاکستان گوادر کو علاقائی روابط کا مرکز بنانے کے لیے پرعزم ہے. سی پیک صرف اقتصادی راہداری نہیں، ایک دوسرے پر اعتماد کی نشانی ہے. نگراں وزیر اعظم نے ٹویٹر پیغام میں لکھا، بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں پاکستان کی نمائندگی کرنا اعزاز ہے. صدر شی جن پنگ کی دعوت پر اور پرتپاک استقبال کے لیے شکر گزار ہوں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی بیجنگ میں کینیا کے صدر سے بھی ملاقات. صحافی ارشد شریف کے قتل سے متعلق تفتیش میں تعاون کی درخواست. پاک فوج غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف حکومت کو ہر ممکن تعاون فراہم کرتی رہے گی. آرمی چیف کا کور کمانڈرز کانفرنس میں اظہار خیال. کہا ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ، مافیاز، کارٹیلز کے خلاف کارروائیوں کو مزید تقویت دی جائے گی. ملک کو معاشی سرگرمیوں کے منفی اثرات سے نجات دلائی جائے گی. شرکاء نے غیر قانونی تارکین وطن کو 1 نومبر تک ملک بدر واپس بھیجنے کے حکومتی فیصلے کی حمایت کی. آرمی چیف کی تمام غیر قانونی تارکین وطن کی باعزت محفوظ واپسی ڈپورٹیشن یقینی بنانے کی ہدایت. کانفرنس کے شرکاء نے عزم ظاہر کیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والوں سے طاقت سے نمٹیں گے. خطے کی صورتحال، سلامتی کو درپیش چیلنجز، خطرات کے جواب میں حکمت عملی پر بریفنگ دی گئی. شرکاء کا پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے دفاع کے عزم کا اعادہ. آرمی چیف نے آپریشنز کے دوران پیشہ ورانہ مہارت کے معیار کو برقرار رکھنے اور فارمیشنز کی تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کے حصول پر بھی زور دیا. شرکاء نے مستونگ، ہنگو، ژوب کے شہداء کے سال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی. فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک. نماز جنازہ میں فوجی افسران، جوان، رشتہ داروں اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت. 27 سال کے وارث خان 16 اکتوبر کو میران شاہ میں دہشت گردوں سے جھڑپ میں شہید ہوئے تھے. چیئرمین پی ٹی آئی نے فوج کے خلاف ٹارگیٹڈ پلان کیا. سائفر کیس میں مرکزی گواہ اعظم خان کا تحریری بیان. سائفر سے متعلق اسپیکر نے رولنگ چیئرمین پی ٹی آئی کی ہدایت پر دی. چیئرمین پی ٹی آئی نے سیاسی مقاصد اور عدم اعتماد سے بچنے کے لیے پلان بنایا. سائفر جس چینل سے آتا ہے اسی چینل سے واپس بھیجا جاتا ہے. 8 مارچ کو سائفر سے متعلق فورن سیکرٹری کا ٹیلی فون آیا. کہا 9 مارچ کو سائفر کی کاپی وزیراعظم کے حوالے کریں. چیئرمین پی ٹی آئی نے 9 مارچ کو سائفر پر رائے دی. شاہ محمود قریشی معاملے پر چیئرمین کو پہلے ہی آگاہ کر چکے تھے. سابق وزیراعظم نے سائفر معاملے پر اداروں کے خلاف مؤثر بیانیہ بنانے کو کہا. سائفر کیس میں سابق سفیر اسد مجید بھی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف گواہ بن گئے. اسد مجید کا 161 کا بیان سامنے آ گیا. کہتے ہیں سائفر معاملے نے پاکستان کے کمیونیکیشن سسٹم کو نقصان پہنچایا. ہمارے سفارتکار اور ان کی مستقبل کی سفارتکاری کی ساخت پر بھی اثر پڑا. سائفر کیس کے ملزمان پر فرد جرم آئندہ سماعت پر عائد ہوگی. ایف آئی اے نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت میں چالان جمع کروا دیا. چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی قصوروار قرار، دونوں کو ٹرائل کر کے سزا دینے کی استدعا. چالان کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر اپنے پاس رکھا، اسٹیٹ سیکرٹ کا غلط استعمال کیا. شاہ محمود قریشی نے 27 مارچ کو تقریر کی، پھر چیئرمین پی ٹی آئی کی معاونت کی. سائفر وزارت خارجہ سے لے کر وزیر اعظم تک پہنچنے تک تمام چین گواہوں میں شامل. سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، سبق سیفر اسد مجید اور سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود گواہوں میں شامل. اڈیالہ جیل میں سماعت، ملزمان کو چالان کی نقول دے دی گئی. چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کمرہ عدالت میں موجود تھے. وکیل سلمان سبتے کہتے ہیں جو کاپی فراہم کی گئی اس میں سائفر سرے سے موجود ہی نہیں تو ٹرائل کس بات کا. کراچی میں رات گئے مبینہ پولیس مقابلے 3 ڈاکو ہلاک، 1 راہگیر جاں بحق، 1 زخمی، 3 زخمیوں سمیت 4 ملزمان گرفتار. نیپیر کے علاقے میں پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 3 ڈاکو ہلاک، فائرنگ کی زد میں آ کر 1 راہگیر جاں بحق.
ایک زخمی ہو گیا۔ ڈیفنس فیز 7 میں پولیس کے ساتھ مقابلے میں زخمی سمیت 2 ڈاکو گرفتار۔ کرنگی KTA امپلائی سوسائٹی کے قریب مبینہ مقابلے میں 1 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، ساتھی فرار۔ قیوم آباد میں مبینہ مقابلے میں زخمی ملزم گرفتار، ساتھی فرار۔ غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی مہلت میں 13 دن باقی۔ غیر قانونی مقیم تمام غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر تک ملک چھوڑنا ہوگا، ورنہ قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے۔ کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ پر افغان شہریوں کو پاسپورٹ جاری کیے گئے۔ افغان شہریوں نے پاکستانی پاسپورٹس پر سعودی عرب کا سفر کیا۔ پاکستان سے 12,096 مبینہ جعلی پاسپورٹ جاری ہونے کی تحقیقات کا آغاز۔ جعلی پاسپورٹ پر سفر کرنے والوں کی فہرستیں انکوائری کمیٹی کو مل گئیں۔ کمیٹی نادرا سے بھی افغان مہاجرین کا ڈیٹا حاصل کر کے اسکروٹنی کرے گی۔ کمیٹی پاسپورٹ پر روانگی کی سہولت کے لیے مختلف اداروں کی ملی بھگت کا تعین کرے گی۔ 15 دن میں نتائج اور سفارشات سیکرٹری داخلہ کو پیش کرے گی۔ پاکستان اور ہنگری کے فضائی افواج کے تعلقات میں نئے باب کا آغاز۔ ہنگری کے ایئر فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل جوزف کولر کا وفد کے ہمراہ ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات۔ مشترکہ تعاون، عسکری ٹیکنالوجی اور تربیتی پروگرامز میں باہمی اشتراک کے لیے نئی راہیں استعمال کرنے کا عزم۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز آمد پر چاق و چوبند دستے کا بریگیڈیئر جنرل جوزف کولر کو گارڈ آف آنر۔ ہنگری کے عسکری وفد کا ایئر ہیڈ کوارٹرز میں قائم مختلف تنصیبات اور تکنیکی انفراسٹرکچر کا دورہ۔ وفد نے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا بھی دورہ کیا۔ ورلڈ کپ میں 3 دن کے دوران دوسرا بڑا اپ سیٹ۔ نیدرلینڈز نے جنوبی افریقہ کو 38 رن سے ہرا دیا۔ دھرمشالہ میں 246 رنز ہدف کے تعاقب میں پروٹیاز کی مضبوط بیٹنگ لائن ڈچ بالرز کے سامنے بکھر گئی۔ آدھی ٹیم 89 رنز پر پویلین لوٹ گئی اور پوری ٹیم 207 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ ڈیوڈ ملر 43 رنز کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہے۔ لوگن کی 3 وکٹیں۔ نیدرلینڈز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 43 اوورز میں 245 رنز بنائے۔ کپتان اسکاٹ ایڈورڈز نے 78 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی۔ آج نیوزی لینڈ اور افغانستان چنائی میں مد مقابل ہوں گے۔ میگا ایونٹ کے تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست۔ نیدرلینڈز کے کپتان نے اچھی کپتانی کی۔ جنوبی افریقہ کی شکست سے ایونٹ دلچسپ ہو گیا۔ سابق کپتان اظہر علی کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال۔ کامران اکمل نے کہا جنوبی افریقہ پہلے بیٹنگ کرتی تو نتیجہ مختلف ہو سکتا تھا۔ باسط علی بولے اگر افغانستان پاکستان سے جیتا تو وہ اپسیٹ نہیں ہوگا۔ ایم کے عمران نما فاروق ستار بنے مہمان۔ وسیم بادامی کے ساتھ کھیلا معصومانہ کھیل۔ مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا خلیل الرحمان قمر کا۔ آدی کے دلچسپ چٹکلے۔ آسٹریلیا کے خلاف جیت کا مشن۔ قومی ٹیم کا بنگلور میں پریکٹس سیشن۔ قومی کھلاڑیوں کی بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں۔ محمد رضوان اور شاہین آفریدی سمیت 6 کھلاڑیوں نے پریکٹس میں حصہ نہیں لیا۔ بڑے مقابلے سے پہلے ایک قومی کھلاڑی بیمار پڑ گئے۔ اوپنر عبداللہ شفیق اور شاہین آفریدی کو تیز بخار۔ لیگ اسپنر اسامہ میر کی طبیعت 5 دن سے ناساز تھی۔ احتیاط کے طور پر مختلف ٹیسٹ کرائے گئے جو کلیئر آئے۔ ریزرو میں موجود زمان خان بھی بیمار۔ ترجمان PCB کا کہنا ہے کھلاڑیوں کو وائرل انفیکشن یا ڈینگی نہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان میچ جمعے کو بنگلور میں کھیلا جائے گا۔